آج مسلمانوں کی ایمانیات کا حال یہ ہے، اپنے آپ کو تقوی کے اس لیول پہ بھی دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ زمین پہ پستی کے ساتھ چلتے ہیں، جاہلوں سے جب ان کا واسطہ پڑتا ہے تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، اور آخر میں جا کے کیا فرمایا سورت کے آخر میں؟ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ والذین لا یشہدون الزور، نہ وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد کیا ہے؟ عباد الرحمن غیر مسلم کی خوشی میں حاضر نہیں ہوتا۔ کیوں حاضر نہیں ہوتا؟ جو غیر مسلم کی خوشی میں شریک ہوتا ہے اس پہ رب کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور لغویات جہاں ہوتی ہے وہاں وہ عزت کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کے گزر جاتے ہیں۔ اور سچ کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر کافر کی غیر مسلم کی خوشی اور عید میں اگر بطور تحفہ تم انڈا بھی لے کے جاؤ، تمہارا بھی اتنا ہی کفر ہے جتنا اس کافر کا کفر ہے۔ آج وہ دن دیکھنے کو بھی ملے کہ جب اسلام کے دعوے کرنے والے فخر کرتے ہیں کہ ہم نے ایک انڈا بھی شاید 10 روپے کا ہے، وہاں 2,500 کا کیک لے کے جانا، کرسمس کیک جو ہے، اس کو کچھ تو شرم آنی چاہیے کہ رب کو گالی دینے والوں کو کیک کھلاتے۔ تجھے کچھ تو شرم آنی چاہیے۔ میں تو کبھی کبھی 2 باتیں سوچتا ہوں، لیکن ہوں کمزور۔ جو کرسیوں کی شہرت کے بھوکے ہیں، اللہ کی قسم میرا کبھی کبھی جی چاہتا ہے میں 100 کرسی بنوا کے ان کے گھر میں بھیج دوں، ایک مرتبہ اپنا شوق پورا کر لو، خدا کے لیے دین کا کام کر لو، یہ کرسیوں کا شوق گھر بیٹھے پورا کر لو، بڑی بھی بنا دوں میں چھوٹی بھی بنا دوں۔ اور تصویروں کا حرص انسان کے اندر آ جاتا ہے، شہرت ہو جائے، میری اخبار پہ تصویر آ جائے، اتنا سفلی انسان، سفلی قسم کا انسان ہے، اس کو شرم نہیں آتی، باپ کو گالی دینے والا اور ماں کو گالی دینے والے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، جو رب کو گالی دینے والا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے پکچر چلواتے ہوئے اس کو حیا نہیں۔ رب کو گالی دینا سب سے بڑا گناہ ہے، اور تم ان لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے دین کو مسخ کر کے کہتے ہو رواداری ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ اسلام نے کوئی رواداری ایسی بیان نہیں کی۔ اسلام ایتھکس کی حفاظت بتاتا ہے، ایتھکس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، جو اللہ کو گالی دے گا، جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو لعنت بھیجی تھی۔ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، روزانہ آپ نماز تو پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں فرائض کی پڑھتے ہیں؟ 17۔ سنتے کتنی پڑھتے ہیں؟ 12۔ چلو تہجد کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیے، اس کو بعد میں بیان کرتے ہیں۔ 3 وتر 32 مرتبہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ جب تک سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جاتی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ اور 32 مرتبہ میں کہتا ہوں، اللہ نبیوں کا راستہ دینا جن پر تیرا انعام ہوا، مغضوب علیہم، یہودیوں کا راستہ نہ دینا، ولا الضالین، عیسائیوں کا راستہ نہ دینا۔ یہ دونوں قومیں ملعون ہیں، ان پہ لعنت ہے۔ ایک طرف تم 32 مرتبہ لعنتوں والے لوگوں کے بارے میں کہو کہ میں بری ہوں،
مجھے یہ راستہ نہیں چاہیے. کچھ تو شرم کر لو. ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ نماز سے فارغ ہو کے کہتے ہو کہ یہ میرے بھائی جو رب کو گالی دینے والے ہیں. اس وقت تک تمہاری رواداری پوری نہیں ہوتی. تمہاری آنکھوں میں کیا تکلیف ہوتی ہے تمہیں نظر نہیں آتا. کیا لکھا ہے؟ کس بنیاد پہ تم جاتے ہو؟ کس دین کا نعرہ لگاتے ہو؟ صرف چند ٹکوں کے پیچھے اور چند تصویروں کے پیچھے اور چند تعریفوں کے پیچھے. اپنے رب کو گالی دینے والے کی بھی تمہیں اب حیا نہ رہی. سب سے بڑا گناہ رب کو گالی دینا ہے. اور بائبل کو بھی اٹھا کے دیکھو, آپ کو ایک سطر نہیں ملے گی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دن منایا ہو, ان کے حواریوں نے یہ منایا ہو. وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُ, جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہے. آپ ذرا کتابیں تو پڑھ کے دیکھیں. میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اور ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, اور سیدنا عیسیٰ یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں, ان کا کوئی باپ نہیں. یہی تو اللہ جلال نے ایک نمونہ دنیا میں پیش کیا. اور وہ لوگ جن کو آج کیک پیش کرتے ہو وہ لکھتے ہیں یسوع بن یوسف النجار کرتے کرتے من سلالت آل داود. وہ کیا لکھتے ہیں کہ یوسف النجار کے ساتھ سیدہ مریم علیہ السلام کی دوستی ہوئی, جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے. والعیاذ باللہ. کسی مسلمان کے منہ میں خاک کے ایسے الفاظ بولے جو تمہارے نبی کو بے نسب کہے اور حرام کی اولاد کہے اور تمہاری دوستیاں. کبھی سوچو, تمہیں اگر کوئی کہہ دے کہ تم حرام کی اولاد ہو, تمہارا باپ یا تمہاری ماں, زندگی میں اس کو دیکھنا پسند کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دوسری بات سمجھائی, زمانے کو بھی گالی نہ دو. لا تسبوا الدهر فانا الدهر اقلب الليل والنهار. لوگوں زمانے کو گالی نہ دو. اللہ جلال فرماتے ہیں میں ہی زمانہ ہوں. اقلب اللیل والنہار, میں نے زمانے کو بنایا ہے. زمانے کو تو گالی دیتے ہو, اپنے آپ کو دیکھو, اپنے اعمال کو دیکھو. رب کو گالی دینا یہ بھی حرام, اور اسی طرح زمانے کو گالی دینا یہ بھی رب کو گالی جاتی ہے. نبی کو گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے کہنے والے نے سچ کہا, من سب نبی قتل ومن سب صحابی جلد. جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کیا جاتا ہے, جو صحابی کو گالی دے اس کو جلد کوڑے مارے جاتے ہیں. صحابہ کو گالی دینا جن کی ایک گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے. وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرَ نوح علیہ السلام جتنی عمر کسی کو مل جائے عبادت کرے تو ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لا تسبوا الريح, پانچویں گالی ہوا کو بھی گالی نہ دو, بلکہ یہ کہا کرو, یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ کہا کرو اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما ارسلت بی. اللہ اس ہوا کی اور جو اس کے اندر خیر میں بھیجی ہم دونوں کا سوال کرتے ہیں. وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. اللہ ہم اس شرارت سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو اس ہوا میں آئی ہے, یا اس ہوا کی شرارت ہے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. اللہ جلال سے دعا ہے اللہ جلال ہمیں ہر قسم کی گالی سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا